السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے قیامت کی علامات صغریٰ، چھوٹی علامتیں جو ہیں جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی، ان میں سے 5 علامتوں کا ذکر سنا۔ ان میں پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ قیامت کی پہلی علامت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اور دوسری علامت چاند کا پھٹنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے یہ علامت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی ظاہر کر دی۔ اور تیسری علامت تھی فتنوں کا ظہور۔ فتنے جو ہے جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے، اس طرح فتنوں کا ظہور ہوگا، پیدر پہ فتنے آئیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا فتنہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور برا ہوگا۔ اور چوتھی علامت یہ سنی تھی کہ علم اٹھ جائے گا، اور اس کے 2 قسمیں ہم نے بنائی۔ ایک علم کا اٹھ جانا یہ تھا کہ عمل کم ہو جائے گا، لوگوں کو اس بات کا علم تو ہوگا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔
عمل کا فقدان ہوگا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ اور پانچویں علامت یہ بیان کی گئی تھی کہ قتل و غارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ ہی مقتول کو علم ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ یہ بھی علامت ہے قیامت کی کہ قیامت، علامت قیامت، چھوٹی علامت جو ہے جسے قرار دیا گیا علامت صغریٰ، اور چھٹی علامت جس کا آج ہم یہاں سے تذکرہ کریں گے، آغاز کریں گے۔ چھٹی علامت معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر جھوٹ کا عام ہو جانا، یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت قرار دیا ہے کہ ماحول اور معاشرے کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر معاملے کے اندر جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ کوئی انسان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ کوئی کسی سے عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی کسی سے کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن وتكثر الكذب۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے، جب تک بہتر پہ فتنے آنے نہ شروع ہو جائے، جب تک فتنے اس قدر نہ آ جائیں جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت یہ بتلائی کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جھوٹ عام نہ ہو جائے، جھوٹ کثرت سے بولا نہ جاتا۔ یہ جھوٹ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کی ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو انسان اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بولے، اپنے معاملات کے اندر جھوٹ بولے، اپنے دن اور رات کے معاملے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اس کے کس معاملے کے اندر خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو حکم دیا گیا ایاکم والکذب، لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے پھر وہ اپنے ہر معاملے کے اندر جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا کاروبار ہو، اپنی تجارت ہو، اپنا لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انسان پھر ہر اس معاملے کے اندر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی، سرخرو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، ہمیشہ جھوٹ جو ہے اللہ کی نافرمانی پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کئی جھوٹ بول جاتا ہے، ایک برائی کو چھپانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بول جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ والے راستے پر چل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب جھوٹ بولتا رہتا ہے، گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، پھر جب گناہ پر چل پڑتا ہے تو اس کا آخر کار انجام وہ اللہ رب العالمین کی دہکتی ہوئی آگ جہنم ہوتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان، آخری زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر تمہارے پاس دجال آئیں گے، کذابون، بہت بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، اور وہ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے، ایسا کلام لے کر آئیں گے کہ نہ تم نے کبھی وہ بات سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی وہ بات سنی ہوگی۔ نئی نئی باتیں لے کر آئیں گے، نئے نئے کلام لے کر آئیں گے، نئے نئے مسائل لے کر آئیں گے۔ فرمایا یکون فی آخر الزمان، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر دجالون کذابون، تمہارے پاس دجال قسم کے لوگ، کذاب قسم کے لوگ آئیں گے اور تمہیں آ کر ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ ہی تم نے کبھی وہ باتیں سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔
پھر اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایسے لوگ کذاب قسم کے لوگ، جھوٹے قسم کے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان سے بچ کر رہنا ہے۔ ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے ان سے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے ان سے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، تم اس سے پرہیز کر کے، اس سے بچ کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ماحول اور معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اور آج کل تو یہ اتنا عام ہے، ریڑھی والا انسان ریڑھی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے جھوٹ بولے بغیر میرا سامان نہیں بکتا۔ دکاندار یہ کہتا ہے جھوٹ بولے بغیر میرا سامان نہیں بکتا۔ تجارت کرنے والا کہتا ہے بغیر جھوٹ بولے میری تجارت نہیں ہوتی۔ یہ وہ علامت ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت قرار دیا ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ چھٹی علامت کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ عام دنیا کے اندر پھیل جائے گا، ماحول اور معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا۔ اور ساتویں علامت، سلام، السلام علیکم، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں تک رہ جائے گا۔ جس سے میری جان پہچان ہے، جس سے پہلے میری ملاقات ہے، میں صرف اسی کو سلام کہوں گا۔ جس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، جس سے میری جان پہچان نہیں ہے، میرا تعلق نہیں ہے، میں اس کو سلام کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ سلام جو ہے صرف خاص لوگوں تک، مخصوص لوگوں تک محدود ہو جائے گا۔ کوئی دوسرے کو سلام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں سلام کروں، میری اس سے جان پہچان نہیں ہے، میں اس سے کیوں سلام کروں، میں اس سے پہلے کبھی ملا نہیں ہوں، پہلی میری ملاقات ہے۔ سڑک پہ آتے جاتے، راہ میں گزرتے ہوئے ہر نیا آدمی ہے، میں اسے سلام نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تعلیم دی تھی، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، ہر اس شخص کو تو نے سلام کہنا ہے جس سے تیری پہچان ہو یا نہ ہو، تو اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو نے اس کو سلام ضرور کہنا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یسلم الرجل علی الرجل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی جان پہچان کے انسان کو، آدمی جو ہے اپنی پہچان والے آدمی کو سلام کہے گا۔ لا یسلم الرجل الا للمعرفہ، وہ صرف اس کو پہچانتے ہوئے، اس کو پہچانتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سلام دعا ہے، وہ اس کا دوست ہے، وہ اس کا کاروبار کے اندر ساتھی ہے، وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ فرمایا وہ صرف اس کی معرفت کی وجہ سے، پہچان کی وجہ سے اسے سلام کہتا ہے، ادروائز اسے سلام کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان من اشراط الساعہ لا یسلم الرجل علی الرجل، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنی صرف جان پہچان کے انسان کو سلام کہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج ہم اس سے بھی آگے گزر گئے، ہم جانتے پہچانتے لوگوں کو بھی سلام نہیں کہتے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا انداز، جن کی بات کرنا جو شروع ہوتا ہے وہ بھی گالی سے ہوتا ہے۔ جب تک کسی ماں بہن کی گالی نہ نکال دیں ان کی بات نہیں شروع ہوتی۔ کسی کو بلانا ہو سلام کہنے کے بجائے اس کا کوئی الٹا نام پکارا جاتا ہے، اس کو ماں بہن کی گالی دے کر بلایا جاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔
یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ سلام صرف محدود ہو کر رہ جائے گا، ایک قسم کا مفقود ہو جائے گا، صرف جان پہچان کے لوگوں تک سلام رہ جائے گا۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے، لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي۔ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کہے، پیدل چلنے والا سوار کو سلام کہے، سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے سلام کہنے کی، سلام کو عام کرنے کی۔ اور جنت کے اندر جانے کا ایک ذریعہ یہ بھی بتلایا ہے کہ آپس کے اندر محبت پیدا کرو، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے تمہیں جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ 7ویں علامت کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں تک رہ جائے گا۔ اور 8ویں علامت جو ہے تجارت، کاروبار بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ہر طرف تجارت ہی تجارت، ہر طرف کاروبار ہی کاروبار۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعة ان يفشو المال ويكثر وان تفشو التجارة۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک علامت یہ ہے ان تفشو المال، مال عام ہو جائے گا، مال بہت زیادہ بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہوگی۔ وان تفشو التجارہ، اور تجارت کاروبار جو ہے وہ بھی عام ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ ہر طرف تجارت ہی تجارت، ہر طرف کاروبار کاروبار، ہر ایک دوسرا انسان جو ہے وہ کاروبار لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان جو ہے اس دنیا کے اندر اپنا مال بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر انسان جو ہے اپنی تجارت کو بڑھانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور کتنی بڑھ جائے گی؟ ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی تجارت عام ہو جائے گی وَتُعِينُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، یہاں تک کہ عورت جو ہے اپنے خامد کی مدد کرے گی تجارت کی بڑھوتری کے اندر، اپنے خامد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگی تجارت کرنے میں، کاروبار کرنے میں اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہوگی، اپنے خامد کی مدد کرے گی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تجارت، ہر وقت تجارت، ہر معاملے میں تجارت، سارا دن 24 گھنٹے تجارت تجارت، ہر دوسرا انسان تجارت کے ساتھ منہمک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان من اشراط الساعة، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تفشو التجارہ، کہ تجارت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ اور 9ویں علامت یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ ہر انسان دنیا کی لالچ کرے گا، ہر انسان کو زندگی پسند ہوگی، زندگی محبوب ہوگی، ہر انسان زندہ رہنا پسند کرے گا، موت سے ایسے بھاگیں گے، نفرت کریں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعها۔ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ سارے کافر لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح حملہ آور ہوں گے، اور اپنے ملک تمام لوگوں کو، سارے لوگوں کو اکٹھا جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے کافر جو ہے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچیں گے۔
کیسے؟ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح ایک کھانے والا، ایک کھلانے والا جو ہے اپنے دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے دسترخوان سے کھانا کھا لو، اسی طرح کافر لوگ جو ہے وہ اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ آؤ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم کم ہو جائیں گے؟ ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے سارے کافر لوگ اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرنے کی سوچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر ہوگے، اور تمہاری حالت اس جھاگ کی طرح ہو جائے گی جو سیلاب کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، جس طرح اس کی کچھ وقعت، کچھ حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح تمہاری حالت، تمہاری کیفیت وہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، تمہارا ڈر جو ایک اللہ رب العالمین نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بتلائی کہ پہلے کسی امت کا ایسا رعب نہیں تھا جو اس امت کا رعب تھا۔ وہ کتنا رعب تھا؟ دشمن جو ہے ایک مہینے کی مسافر پر ہوتا اور یہ سنتا کہ مسلمان ہماری طرف آ رہا ہے، وہ ڈر جاتا، کانپ اٹھتا، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ کافروں کے دلوں سے تمہارا ڈر، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اور تمہارے اندر وہن کی بیماری پھیل جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی مل وہن، وہن کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری کون سی ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، اپنی زندگی سے محبت، زندہ رہنا پسند، موت سے نفرت، یہ وہن کی بیماری ہے۔ جب امت کے اندر، جب لوگوں کے اندر یہ بیماری عام ہو جائے گی، جب یہ بیماری پھیل جائے گی، اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب بھی نکال دے گا، تمہاری حالت، تمہاری کیفیت اس سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ آج ہم مسلمانوں کی کہاں کوئی وقت ہے؟ مسلمان کہیں قتل و غارت ہو رہی ہے تو مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں تو مسلمان عورتوں کی، کوئی کسی کا مال غیر محفوظ ہے تو وہ مسلمانوں کا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے اس دنیا کے اندر جینا، اس دنیا کے اندر زندہ رہنا، بس یہی سب کچھ سمجھ لیا کہ بس میں اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے جی لوں، میں اس دنیا کے اندر 1000 سال جی لوں، میں اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ جی لوں، مجھے موت نہ آئے۔ موت، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع بھی کیا ہے کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مرنے کو بھول جائے۔ یہاں موت سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ساری تگودو، اپنی ساری محنت، اپنی ساری کوشش اس دنیا میں صرف کر دے، دنیا داری کے لیے لگا دے، اور اپنی آخرت کو، اپنی موت کو بھول ہی جائے کہ میں نے ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے، میرے ایک دن موت آنی ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا دار، بس دنیا دنیا، اس دنیا کے لیے مال جمع کرنا، اس دنیا کے لیے مال اکٹھا کرنا۔ الذی جمع مالا و اخلدا، انسان جو ہے مال اس لیے جمع کر کے رکھتا ہے کہ وہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ اور
رب العالمین نے تو ہمیں اپنی ملاقات کا شوق دلایا ہے، ہمیں تو یہ حکم دیا ہے کہ میری ملاقات کی جس کو یقین ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی ملاقات رب رحمان سے ہو جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے۔ ہمیں تو ملاقات کا شوق دلایا گیا ہے، نہ کہ ہم موت سے بھاگتے پھریں، نہ کہ ہم موت کو بھلا دیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر یہ وہن کی بیماری پڑ جائے گی، اور وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا سے، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ اور آج کے جمعہ کی آخری علامت اچانک موت واقع ہو جانا، اچانک اموات کا ہونا۔ انسان صحیح سالم صحیح کھڑا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک آیا، ہو گیا۔ انسان سوچتا ہے میں بڑھاپے کے اندر جا کر مروں گا، جوانی کے اندر اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے، وہ چلتا پھرتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کتنے سالوں تک اپنی سوچ رکھتا ہے کہ میں نے مستقبل کے اندر یہ کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن انسان کو اپنے اگلے لمحے کا علم نہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتراب الساعہ، جب قیامت قریب ہوگی اس وقت ایک اس کی علامت، ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگوں کی اچانک موتیں واقع ہوں گی۔ انسان کو علم نہیں ہوگا، ہمارے آج کل پایا نہیں جاتا، کوئی انسان فوت ہو جائے اچانک، کوئی لڑکا نوجوان، ہم کیا کہتے ہیں بھائی ابھی ہم کل اس سے ملے تھے، بڑا صحیح سالم تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، ابھی آج صبح میں اس سے ملاقات کر کے آیا، ابھی صبح ہمارے پاس سے اٹھ کے گیا ہے، ایسے کیسے مر گیا؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت کا وقت تو معین ہے، موت تو آنی ہے، موت کا انکار نہیں ہے، لیکن اچانک اموات کا ہونا، اچانک فوت ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، یہ نشانیاں، یہ علامتیں جو ہیں وہ آج ظاہر ہو رہی ہیں۔ جھوٹ کی کثرت آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، دنیا داری کی محبت آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور جتنی علامتیں ہیں وہ ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، من اقتراب الساعہ، قیامت قریب ہے، قیامت کا وقت قریب ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بس اس دنیا سے محبت کرنے لگ گئے، ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گئے۔ ہاں، یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں اپنے پیٹ، اپنا جو ہے آل اولاد کو پالنے کے لیے ہمیں کچھ روزی بھی حاصل کرنی ہے، روزی بھی کمانی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ساری محنت، ساری کوشش، ساری کاوش جو ہے ہم اس دنیا کے اندر لگا دیں، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، اور جو ہمارا اصل مقصد تھا، جس کے لیے ہم نے تیاری کرنی تھی، جو ہمارے بہت ہی زیادہ قریب ہے، جب بس آنے ہی والی ہے، اس کے لیے ہم تیاری نہ کریں، جب ہم ایسے زندگی گزاریں گے تو ہم سے بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ اگر ہم اپنی آخرت کی تیاری کے اندر اس دنیا کو گزاریں گے، پھر اللہ رب العالمین ہماری یہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی کھیتی جو ہے وہ اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ہم رب رحمان اسے دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔
اور جو صرف دنیا دنیا کرتا رہے، من کان یرید الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا دنیا کرتا رہتا ہے پھر وہ دنیا کا ہی رہ جاتا ہے، اللہ کے پاس جو اللہ کے لیے کرتا ہے، آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس اس دنیا کا بھی بہتر بدلہ ہے، دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔